اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہی انطقنی بالہدی و الہمنی التقوی وکان من دعائہ علیہ السلام اذا استقال من ذنوبہ او تضرع فی طلب العفو عن عیوبہ الى دعا علیہ السلام فمن اجہل منی یا الہی برشدہ ومن اغفل منی عن حظہ ومن ابعد منی من استصلاح نفسہ حین انفق ما اجریت علی من رزقک فیما نہیتنی عنہ من معصیتک ومن ابعد غورا فی الباطل او واشد اقداما علی السوء منی حین اقف بین دعوتک و دعوت الشیطان فاتبعوا دعوته على غیر امن منی فی معرفت بہ ولا نسیان من حفظی لہ۔ صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 16 دعا ہے۔ جس وقت امام گناہوں سے توبہ کرتے تھے یا عیوب کی معافی طلب کرنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، تو امام یہ دعا پڑھتے تھے، جس کا ایک پہلا حصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا ہے کہ واقعاً امام علیہ السلام نے کس حسین انداز سے اس دعا میں اور کن حسین الفاظ میں ہمیں توبہ، مناجات اور خدا سے معافی کی تعلیم دی ہے اور معافی کرنا سکھایا ہے۔ یہاں تک کہ امام یہاں تک پہنچتے ہیں کہ پروردگار تیرا کتنا کرم ہے، احسان ہے کہ تو نے میرے گناہوں کو، میری برائیوں کو میرے رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے اور جلن اور حسد اور جیلسی رکھنے والوں سے بچائے رکھا، چھپا کے رکھا، اور تو نے وہ پردہ پوشی کی کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ مجھے بدنام نہیں کر سکے اور میرے بارے میں ان کو کوئی گویا بہانہ نہیں مل سکا، مگر اس کے باوجود بھی میں گناہوں میں بڑھتا چلا گیا۔ اب اس کے بعد امام نے جو جملے بیان کیے ہیں، اس کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے، صرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ تو اب خدایا مجھ سے زیادہ ہوش مندی کی طرف سے جاہل کون ہے، اور اپنے حصہ رحمت سے غافل کون ہے، اور اپنے نفس کی طرف سے بے خبر کون ہے۔ میں تیری طرف سے مسلسل نازل ہونے والے رزق کو تیرے گناہوں میں خرچ کر رہا ہوں جس سے تو نے روکا تھا، اور مجھ سے زیادہ باطل میں ڈوب جانے والا اور برائیوں پر اقدام کرنے والا کون ہوگا کہ میں تیری دعوت اور شیطان کی پکار کے درمیان میں کھڑا ہوتا ہوں تو شیطان کے پیچھے چل دیتا ہوں، اس کا اتباع کر لیتا ہوں، جبکہ میں اس کی معرفت کی طرف سے اندھا بھی نہیں ہوں اور اس کی شرارتوں کو ذہن میں رکھنے کی طرف سے غافل بھی نہیں ہوں۔ یہ جملہ اور یہ انداز دعا صرف معصوم کو زیب دیتا ہے، اور انہی کی معصوم زبان سے اس طریقے کے حسین اور بلند ترین الفاظ اور معانی منصہ ظہور میں آ سکتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اس طرح کی باتیں پیش ہوتی ہیں کہ رزق خدا انسان کھا رہا ہے اور پروردگار کی نافرمانی کر رہا ہے۔ کچھ تھوڑے سے بندوں کو چھوڑ کر قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، قلیل من عبادی الشکور، کہ اللہ کے بہت کم بندے ہیں جو شکر کرنے والے ہیں، اور پروردگار کا شکریہ ادا کرنے والے نہایت کم بندے ہوتے ہیں۔ شکریہ کا مطلب یہی ہے کہ جو خدا کے رزق کو صحیح راستے پر خرچ کر رہے ہیں۔ زیادہ تر اگر آپ دیکھیں گے تو معاملہ اور حالات یہ ہیں کہ رزق خدا کو لوگ زیادہ تر اللہ سے لے رہے ہیں اور خدا کی نافرمانی میں اور اس کی مخالفت میں خرچ کرتے ہیں، جس کی طرف ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ اس بات کو آگے نہیں بڑھانا ہے، بہت اگرچہ وہ ٹاپک بھی بڑا وسیع ہے کہ آدمی نمک کھا کے کسی کی نمک حرامی کرے، اس سے زیادہ بے وفا اور اس سے زیادہ برا انسان کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور کبھی کبھی اس رزق خدا کو حرام نہیں بلکہ دشمنی ہے خدا میں۔ امام نے جو لفظ استعمال کیا کہ تیری معصیت میں، خدا کی مخالفت میں وہ چیز استعمال کی جائے، وہ اور زیادہ خطرناک ہے۔ لیکن اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ پروردگار تو نے مجھے منع کیا، میں اس طرف چلا جا رہا ہوں جہاں کہیں شیطان بھی پکار رہا ہے اور تو بھی پکار رہا ہے، تو بھی دعوت دے رہا ہے، تو میں دونوں کی بات سنتا ہوں مگر تیری طرف آنے کے بجائے شیطان کی طرف چلا جاتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ معصوم امام کا تو یہ کردار اور کریکٹر نہیں ہے۔ معصوم ہوتا ہے، وہ کبھی بھی شیطان کی طرف نہیں جا سکتا۔ شیطان نے خود اقرار کیا ہے، الا عبادک منہم المخلصون،
پروردگار میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا، لأغوینہم اجمعین، سب کو گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں جن کو تو نے خالص بنا دیا ہے ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتا، اگر شیطان ان کو بھی ٹرائی کرتا ہے، بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ائمہ طاہرین تو وہ آیت تطہیر کے حصار میں ہے کہ جہاں شیطان کا بس نہیں چلتا وہ ان کو بہکا نہیں سکتا ہے، لیکن امام یہ بتا رہے ہیں در حقیقت دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے دو کان نہ دیے ہوں، سب کے پاس دو کان ہیں۔ تو اب میں اپنی طرف سے آپ کی ایک مثال پیش کر دوں کہ دونوں کانوں میں ایک کان میں شیطان کی آواز آتی ہے اور ایک کان میں رحمان کی آواز آ رہی، یا دو آوازیں ایک ساتھ ہمارے کان میں آتی ہیں، یہ نیک کام کرو، یہ نیک کام نہ کرو، یہ حرام کام کرو، یہ حرام کام نہ کرو، یہ دو آوازیں ایک ساتھ ہمارے کانوں میں ٹکراتی ہیں، یا ایک آواز آتی ہے اور اس کے بعد فوراً دوسری آواز آتی ہے۔ امام یہی کریں گے جب جہاں دو آوازیں آتی ہیں میں وہ نالائق انسان ہوں، ہم جیسے لوگوں کے لیے گویا امام بتا رہے ہیں کہ میں وہ نالائق انسان ہوں کہ شیطان کی آواز کے اوپر مڑ کے چلا جاتا ہوں، اللہ کی آواز کے اوپر نہیں آتا ہوں۔ نماز کا وقت ہوا، مؤذن اللہ اکبر کہہ رہا ہے، پکار رہا ہے، تو آپ بتائیے کس کی آواز ہے؟ یہ اللہ کی تو آواز ہے، یہ کوئی مؤذن کی تھوڑی آواز ہے، یہ پروردگار بلا رہا ہے، یہ خدا بلا رہا ہے، آؤ میری نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، حی علی خیر العمل، دنیا کا سب سے اچھا کام جو ہے وہ یہی نماز ہے، آؤ اس کی طرف۔ لیکن انسان شیطان کی آواز پہ لبیک کہتا ہوا ادھر دوڑتا چلا جاتا ہے، وہاں اسے زیادہ امپورٹنس دیتا ہے، ادھر نہیں آتا۔ تو ہم سب کی زندگی کا یہی معاملہ ہے۔ امام نے کہا ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ اگر میں تیری بات نہ جانتا ہوتا تو بات دوسری ہے، لیکن معاملہ الٹا ہوا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ شیطان کی آواز ہے، یہ غلط ہے، اور میں تیری آواز کی طرف نہیں آ رہا ہوں، یہ بھی مجھے معلوم ہے۔ شیطان کی کرتوت کیا ہے، وہ ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے، وہ بھی مجھے معلوم ہے، اس کی شرارتیں کیا ہیں وہ سب بھی میرے ذہن میں ہے، مگر اللہ اکبر کیسا اس کا شکنجہ اور کیسی مضبوطی سے اس کی پکڑ ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں اسی کی آواز اچھی لگتی ہے اور ہم اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ مرزا غالب کی بہت مشہور یہ اشعار ہیں جو آپ سب کو، بزرگوں کو تو تقریباً یاد ہیں، جانتے ہیں کہ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ اور اس کے بعد جس شعر کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے، فرماتے ہیں کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، اور کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو اس میں بھی مرزا غالب نے گویا اس دعا کے ان الفاظ کا ترجمہ کیا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ کون ہے دنیا میں وہ انسان آج کے زمانے میں خاص طور سے جو نماز کی فضیلت نہیں جانتا، جو روزے کی عظمت نہیں جانتا، جو حج اور خمس و زکوٰۃ کی فضیلت نہیں جانتا، جو دین شریعت کی عظمت نہیں جانتا، اپنے کو کوئی آدمی مسلمان کہتا ہو اور قرآن مجید کی عظمت کو نہ سمجھتا ہو، کیسے ممکن ہے؟ خدا اور رسول کی عظمت کو نہ سمجھتا ہو، کیسے ممکن ہے؟ جانتے سب کچھ ہے مگر طبیعت ادھر نہیں آتی ہے۔ ہمارا ماحول، ہمارا کلچر، ہمارا کھانا پینا، وہ رزق پیٹ میں ہے، وہ کھانا پیٹ میں ہے کہ جو ہمیں ان نیک کاموں کی طرف جانے نہیں دیتا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ پروردگار یہ واقعاً بڑی سخت منزل ہے کہ میں شیطان کی طرف جا رہا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ شیطان کتنا شرارتی ہے، اور مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ جدھر تو بلا رہا ہے اس کا انجام جنت ہے، اور جدھر شیطان پکار رہا ہے اس کا انجام جہنم ہے۔ وجہ کیا ہے کہ شیطان ہمارے اوپر کنٹرول کرتا ہے، شیطان ہمارے اوپر قابو پا لیتا ہے۔ بہت سے معصومین علیہ السلام نے اس کے طریقے بھی بتائے ہیں، اور اس کی طرف متوجہ بھی کیا گیا ہے کہ شیطان سے ہوشیار رہو، قرآن مجید نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جاہدوا انفسکم بقلۃ الطعام والشراب، تم جہاد کرو اپنے نفس سے، خود اپنے آپ سے جہاد کرو، دوسرے سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنے آپ سے لڑو، کم کھانے کے ذریعے اور کم پینے کے ذریعے، یعنی کم کھاؤ پیو، تظلکم الملائکہ، تو فرشتے تمہارے اوپر اپنے پروں کا سایہ کریں گے، تمہارے اوپر سایہ فگن ہوں گے، وَيَفِرُّ عَنْكُمُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان تم سے فرار کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ امام کیا کہہ رہے کہ پروردگار جو تو نے رزق دیا تھا، میں
تیرے حرام کاموں میں اور معصیت میں اس کو استعمال کر رہا ہوں۔ یعنی آدمی نمک حرامی سے انسان بچتا ہے تو صرف یہی نہیں ہے کہ انسان اس رزق خدا کو اس کے خلاف استعمال کر رہا ہے، بلکہ امام نے معصوم نے یہی کہا کہ کھانا کم کھاؤ۔ ایک تو رزق حلال ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے، خمس و زکوٰۃ ادا ہونا چاہیے، جو دوسروں کے فرائض ہیں، خون کسی کا قرض ہے، جو دوسروں کے حقوق ہیں، ہمارے مال میں سے جب وہ ادا ہوں گے اور ہم یہ کھائیں گے تو وہ بھی پورا نہیں کھانا ہے، پیٹ بھر کے نہیں کھانا ہے۔ قلت الطعام، جہاد کرو اپنے نفس سے قلت طعام کے ذریعے۔ آدمی زیادہ کھاتا ہے، شادیوں میں، ولیموں میں دوسرے کا دسترخوان مل گیا تو پھر وہاں آدمی قلابے سے قلابے ملا دیتا ہے، اور دیکھیے کیا کھانے کھلانے کی شان ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ کھانے کے اوپر انسان ٹوٹے گا اتنا شیطان غالب آ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں تک ملتا ہے کہ حضور 3 دن تک کبھی بھی آپ نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، بلکہ یہاں تک ہے کہ آپ ہر دوسرے تیسرے دن تو روزہ رکھتے ہی تھے، ہر پنجشنبے کو آپ کو روزہ ہوتا تھا، یا اور بھی ہفتے میں دوسرے تیسرے دن روزہ رکھتے تھے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلسل پیغمبر روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب بھی کھانا آتا تھا تو یہ نہیں ہے کہ افطاری جس شان سے ہم لوگ کرتے ہیں یا ماہ رمضان میں ہماری مسجدوں میں جس شان سے افطاریاں ہوتی ہیں یا افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، پیغمبر کے ہاں اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ صرف قوت لا یموت جسے کہا جاتا ہے، تھوڑی سی تھوڑی اور معمولی سے معمولی غذا کے اوپر پیغمبر گزارا کرتے تھے، بھوکے رہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے نفس بلند ہوتا ہے اور شیطان کا مقابلہ کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا معصوم نے کہا کہ کم کھاؤ، کم پیو، تاکہ تمہارے اوپر فرشتے سایہ فگن ہو اور شیطان دور ہو جائے۔ اب دنیا میں ہر آدمی اپنے شیطان کے کاموں کو جانتا ہے۔ کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ سگریٹ بری ہے، بلا ہے، گٹکا، تمباکو، یہ اس طرح کی چیزیں جس سے کینسر ہوتا ہے، مگر آدمی عادی ہو چکا ہے، ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اور جسمانی اور روحانی برائیاں ہیں، انسان کو معلوم ہے کہ یہ چیزیں برائی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ شیطان کا کنٹرول ہمارے اوپر ہے۔ میں اتنا ہی کہوں گا، ایک اور حدیث ہے جو ہمارے جیسے طلاب سے تعلق رکھتی ہے، علماء کرام سے، اور اس میں شاید ہم لوگ بھی شامل ہو جائیں، ہم جیسے طلاب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّهُ يُغْفَرُ لِلْجَاهِلِ 70 ذنبا قبل ان يغفر للعالم ذنب واحد۔ میزان الحکمت میں باب علم میں یہ آیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کیا فرمایا کہ جاہل کے 70 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اس سے پہلے کہ عالم کا 1 گناہ معاف کیا جائے۔ توجہ کیجئے گا، البتہ عالم کا مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جو ابا قبا پہننے والے ہیں علماء کرام وہی ہیں۔ عالم یعنی جو انسان کسی گناہ کے بارے میں جانتا ہے، برائی کے بارے میں خبر رکھتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ بری چیز ہے، اس کے بارے میں جو آدمی خبر رکھتا ہے اس کے باوجود بھی گناہ کر رہا ہے، وہ عالم ہے۔ جب عالم ہے تو روز قیامت اس سے یہی پوچھا جائے گا کہ جب تم جانتے تھے پھر تم نے غلطی کیوں کی ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم تو جانتے نہیں تھے، البتہ ان کی بھی جان بچنے والی نہیں ہے۔ جاہل سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ عمل کیوں نہیں، کہے گا میں جانتا نہیں تھا، تو خدا پوچھے گا کہ سیکھا کیوں نہیں؟ سکھانے والے علماء موجود تھے، پڑھانے والے لوگ موجود تھے، اور پڑھانا نہیں موجود تھے۔ تو جیسے بزنس کاروبار کے لیے تم دنیا میں جاتے ہو، سفر کرتے ہو، تو اس طریقے سے بھی آپ سفر کر سکتے تھے اور آپ کو سیکھنا چاہیے تھا، تو آپ نے سیکھا کیوں نہیں؟ جاہل سے یہ پوچھا جائے گا۔ لیکن اس حدیث میں فی الحال یہی کہا جا رہا ہے کہ جاہل کے 70 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور عالم کا 1 گناہ اس سے پہلے معاف نہیں ہوتا۔ مرزا غالب نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت نہیں ادھر نہیں آتی۔ تو جو لوگ بھی دین، شریعت اور مذہب کے بارے میں جانتے ہیں، مسلسل مجلسیں سنتے رہتے ہیں، علماء کے بیانات سنتے رہتے ہیں، جو کچھ بھی ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، تہمت ہے، افتراء ہے، ظلم اور زیادتی، نہ جانے کتنی چیزیں ہیں جن کے بارے میں دنیا میں بہت سے لوگ جانتے ہیں مگر صحیح راستے پر نہیں آتے۔ امام کہہ رہے ہیں، دعا کے پیرائے میں سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھو جہاں کہیں بھی آواز کان میں آئے، 2 آوازیں کان میں آتی ہیں، ایک شیطان کی، ایک رحمان کی۔ واقعاً اگر شریف بندے ہو، نمک حلال انسان ہو، تو اپنے رحمان جس کا رزق کھا رہے ہو اس کی آواز پر لبیک کہو، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سبحانک ما اعجب ما اشہد بہ علی نفسی، تو پاک و پاکیزہ ہے اور میرا حال کس قد عجیب ہے کہ میں خود ہی اپنے خلاف گواہی دے رہا ہوں اور اپنے رازوں کو شمار کر رہا ہوں، اور اس سے زیادہ حیرت انگیز تو یہ ہے کہ تو مجھے برداشت کر رہا ہے اور عذاب میں جلدی سے
کام نہیں لے رہا ہے بلکہ اس کو ٹال رہا ہے، تاخیر کر رہا ہے، جبکہ یہ تیرا تجھ پر میرا کرم نہیں بلکہ تیری طرف سے تحمل ہے، قوت برداشت ہے، اور مجھ پر تفضل ہے کہ میں ناراض کرنے والی معصیتوں سے باز آ جاؤں اور ذلیل و رسوا کرنے والی برائیوں سے کنارہ کش ہو جاؤں، اور اس لیے بھی کہ تجھے معاف کر دینا عذاب کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ تجھے عذاب کر دینا، تجھے معاف کر دینا عذاب کر دینے سے زیادہ محبوب ہے۔ اب اس لہجے میں گفتگو واقعاً الفاظ کی سجاوٹ دیکھیے اور مضمون کی بلندی دیکھیے کہ امام ایک طرف تو اس بات کے اوپر تعجب کر رہے ہیں کہ پروردگار تو ایسے نالائقوں کو بھی برداشت کر لیتا ہے جو مسلسل اس طریقے کے گناہ کر رہے ہیں، اور یہی وہ کرم ہے کہ جس کے سہارے تو بندے کو توبہ کے راستے کے اوپر لگاتا ہے، اس کے لیے توبہ کے راستے پر بندہ قدم آگے بڑھاتا ہے۔ میں ایک اور بات عرض کروں آپ کی خدمت کے، واقعاً کہ اگر نالائق بچوں کا اور نالائق انسانوں کا، کوئی بھی نالائق ہو، اس کی تربیت کا راز ہی یہی ہے کہ جو بچے نالائق ہوتے ہیں، شرارتی ہوتے ہیں، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، یا کسی کا بھی استاد ٹیچر کا، ان کی تربیت کا راز ہی یہی ہے کہ ان کو برداشت کیا جائے۔ تمہارے دل میں جو شرارت ہو رہی، شرارتیں کر لو، تمہیں جو برائیاں کرنا ہے کر لو، جو غلطیاں کرنا ہے کر لو۔ مربی کے اندر جتنا قوت صبر و تحمل پایا جائے گا، وہ اپنے بچوں جن کی تربیت کر رہا ہے، جتنا ان کو زیادہ سے زیادہ برداشت کر لے گا، اتنا ہی اس کا انداز تربیت بڑھ جائے گا۔ اور ماں باپ بھی وہی کامیاب رہتے ہیں جو اپنے بچوں کی شرارتوں کو دیکھتے رہتے ہیں، نظر میں رکھتے ہیں، اور پھر جب ضرورت ہوتی ہے اس کے اعتبار سے ان کی تربیت کرتے ہیں اور پیار محبت سے سمجھاتے ہیں۔ امام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تو نے جیسا بھی چھوٹ دی ہے، در حقیقت یہ میری تربیت کے اور توبہ کے لیے تو نے مجھے راستہ فراہم کر دیا ہے، اور ہم سب کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر گناہ کی طرف جا رہے ہو، خدا برداشت کر رہا ہے، تو پھر یہ نہ سوچنا کہ تم خدا کے کنٹرول سے باہر، در حقیقت یہ توبہ کا ایک طریقے سے راستہ فراہم کیا جا رہا ہے، اور در حقیقت خدا معاف کرنے والا ہے، اور معاف کرنے سے انسان برائیوں سے رک جاتا ہے۔ اور یہی کمال ہے کہ جو برائی کرنے والا ہے، عذاب دینے سے کوئی بات بننے والی نہیں ہے، عذاب دینے کے بعد تو اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بچے کو آپ نے اسکول سے نکال دیا تو یہ کمال نہیں ہے، بچے کو اسکول میں رکھ کر کامیاب بنانا اور اس کو اچھے سرٹیفکیٹ کے ساتھ اور عزت کے ساتھ رخصت کرنا، یہ واقعاً مینجمنٹ استاد اور ٹیچر کا کمال ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب واقعاً ٹیچر استاد اچھا مربی ہو۔ تو امام خدا کی بارگاہ میں پھر یہ کہتے ہیں، سچ بات تو یہ ہے کہ مالک میں سب سے زیادہ گناہ کرنے والا، سب سے بدترین آثار والا، اور سب سے برے اعمال والا، اور سب سے زیادہ باطل کی راہ میں آگے بڑھنے والا، اور منزل اطاعت میں بیدار رہنے والوں میں سب سے زیادہ کمزور، اور عذاب کی طرف سب سے کم توجہ کرنے والا ہوں۔ میں کس طرح اپنے عیوب کو شمار کر سکتا ہوں، اور کس طرح اپنے گناہوں کا ذکر کر سکتا ہوں۔ اس انداز سے امام بتا رہے ہیں کہ غلطی کی طرف جب تو نے متوجہ کر دیا تو میں بھی اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہوں۔ رب کریم سے یہی دعا ہے۔ امام نے جس انداز دعا سے ہماری تربیت فرمائی ہے، پروردگار یہ ہمارے دل کی آواز ہے، ہم گنہگاروں کی توبہ کی آواز ہے، ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ان دعاؤں کے ذریعے ہمیں بھی صحیح راستے کے اوپر لگا دے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ بحق محمد و آلہ الطاہرین۔